بغداد عباسی خلافت کا دل، طاقت کے محل، سپاہیوں کی قطاریں اور دربار کی چمک۔ لیکن اسی شہر کے ایک گوشے میں زمین کے نیچے ایک زندان تھا، ایک ایسا زندان جہاں ایک قیدی برسوں سے قید تھا۔ وہ قیدی جن کا نام سن کر دربار کے طاقتور لوگ بھی بے چین ہو جاتے تھے، موسیٰ بن جعفر۔ زنجیریں ان کے ہاتھ میں تھیں مگر دل آزاد تھا، اندھیری کوٹری تھی مگر روح روشن تھی۔ اور یہی چیز ہارون رشید کو سب سے زیادہ خوفزدہ کرتی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا قیدی کے جسم کو قید کیا جا سکتا ہے مگر روح کو نہیں۔ اور پھر ایک رات دربار میں ایسا فیصلہ ہوا جس نے تاریخ کا ایک اور سیاہ باب لکھ دیا۔ محترم سامعین، سندی بن شہاب کا زندان بغداد کے دوسرے زندانوں سے مختلف تھا۔ یہ صرف قید کا مقام نہیں تھا، یہ خوف کا مقام تھا۔ زمین کے نیچے بنے تنگ کمرے جہاں سورج کی روشنی بمشکل پہنچتی تھی، دیواریں نم تھیں، فضا بوجھل تھی، اور ہر دروازے پر مسلح سپاہی کھڑے تھے۔ اسی زندان کی ایک کوٹری میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ زنجیریں ہاتھوں میں تھیں لیکن نگاہیں آسمان کی طرف تھیں۔ محترم سامعین، رات کے آخری حصے میں جب زندان کے دروازے بند ہو جاتے اور سپاہی تھکن سے اونگنے لگتے تو ایک عجیب منظر شروع ہوتا۔ زنجیروں کی ہلکی سی آواز اور پھر نماز کا قیام۔ امام آہستہ آہستہ کھڑے ہوتے، پھر قرآن کی تلاوت شروع کرتے۔ الفاظ آہستہ ہوتے مگر اثر گہرا۔ کبھی کبھی تلاوت کے دوران آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، اور پھر سجدہ، ایک ایسا سجدہ جو کئی لمحوں تک جاری رہتا۔ سپاہی دروازے کے سوراخ سے جھانکتے اور حیران رہ جاتے۔ ایک نے کہا، یہ شخص قیدی لگتا ہی نہیں۔ دوسرے نے جواب دیا، ایسے لوگ شاید اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، وقت گزرتا گیا۔ زندان کے کچھ سپاہیوں کے دل بدلنے لگے۔ وہ دیکھتے تھے کہ یہ قیدی نہ کسی سے جھگڑتا ہے نہ شکایت کرتا ہے۔ ایک دن ایک نوجوان سپاہی نے ہمت کی اور دروازے کے قریب آ کر بولا، اے موسیٰ بن جعفر، کیا آپ کو یہاں تکلیف تو نہیں ہوتی؟ امام نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، انسان کو تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے رب سے دور ہو جائے۔ یہ جواب سن کر سپاہی خاموش ہو گیا۔ اس دن کے بعد وہ جب بھی پہرا دیتا تو خاموشی سے امام کی عبادت کو دیکھتا رہتا۔ محترم سامعین، زندان کی یہ خاموش کہانی آہستہ آہستہ باہر پہنچنے لگی۔ بغداد کے کچھ لوگ سپاہیوں سے خبریں سننے لگے، بازاروں میں باتیں ہونے لگیں، موسیٰ بن جعفر زندان میں عبادت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ عوام کی یہی سرگوشیاں جلد ہی دربار تک پہنچ گئیں، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے ہارون کو بے چین کر دیا۔ محترم سامعین، ایک رات محل کے ایک کمرے میں خفیہ اجلاس ہوا۔ چند قریبی درباری موجود تھے۔ ایک وزیر نے کہا، جب تک موسیٰ بن جعفر زندہ ہیں لوگ ان کی طرف مائل ہوتے رہیں گے۔ دوسرے نے کہا،
ان کا صبر لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں ہارون پر تھیں۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، تو پھر یہ مسئلہ ختم کر دو۔ یہ الفاظ ایک مظلوم امام کی تقدیر کا فیصلہ تھے۔ محترم سامعین، سندی بن شاہک کو خفیہ پیغام ملا۔ حکم مختصر تھا مگر مطلب واضح۔ یہ قیدی زیادہ دن زندہ نہ رہے۔ سندی سمجھ گیا کہ خلیفہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے زندان کی نگرانی مزید سخت کر دی، اور پھر ایک دن وہ لمحہ آ گیا۔ معمول کے مطابق کھانا زندان میں لایا گیا، لیکن اس دن کھانے کے ساتھ ایک پیالہ بھی تھا۔ اس پیالے میں وہ چیز تھی جو طریق کے صفحات کو سیاہ کرنے والی تھی، زہر۔ سپاہی نے پیالہ امام کے سامنے رکھا۔ کمرے میں عجیب خاموشی تھی۔ امام نے پیالے کو دیکھا اور پھر آہستہ سے فرمایا، یہ وہی ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ سپاہی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ امام کو کیسے معلوم ہو گیا۔ محترم سامعین، چند گھنٹوں کے اندر زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ جسم کمزور ہونے لگا، لیکن امام کی عبادت بند نہ ہوئی۔ امام نے کمزور جسم کے ساتھ نماز ادا کی، پھر سجدہ کیا۔ یہی سجدہ آپ کی زندگی کا آخری سجدہ تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، مشلوں کی روشنی دیواروں پر لرز رہی تھی۔ امام کمزور ہو چکے تھے، مگر لبوں پر دعا جاری تھی۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں تجھ سے ملاقات کے اس لمحے پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ محترم سامعین، سن 1983 ہجری، اسی زندان میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دنیا کو الوداع کہا۔ زنجیریں خاموش ہو گئیں، کوٹھری خاموش ہو گئی، لیکن تاریخ ہمیشہ کے لیے بولنے لگی۔ شہادت کے بعد سندی بن شاہک نے ایک اور ظلم کیا۔ اس نے حکم دیا کہ امام کے جسد مبارک کو بغداد کے ایک پل پر رکھا جائے اور اعلان کیا جائے، یہ موسیٰ بن جعفر ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ محترم سامعین، یہ اعلان لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے تھا، مگر نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ جب لوگوں کو خبر ملی تو بغداد میں غم کی لہر پھیل گئی۔ لوگ رونے لگے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ آخر کار امام کے جسد مبارک کو احترام کے ساتھ اٹھایا گیا اور بغداد کے اسی مقام پر دفن کیا گیا جو بعد میں کاظمین کے نام سے مشہور ہوا۔ محترم سامعین، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل بیت کی قیادت ختم نہیں ہوئی۔ ایک نئے امام، ایک نیا باب اور عباسی خلافت کے لیے ایک نیا خوف شروع ہونے والا تھا، کیونکہ اب امامت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے پاس تھی، اور ان کی کہانی بغداد سے نکل کر محلوں تک پہنچنے والی تھی۔ یہ داستان جاری رہے گی اگلی قسط میں۔ محترم سامعین، آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔